بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزروا نعمة الله عليكم رواه البخاري. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو زیادہ مالدار ہو اور شکیل ہو، یعنی شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس شخص کو بھی تو دیکھے جو اس سے کم تر درجے کا ہے، یعنی اس سے کم مال والا ہے یا کم شکل و صورت والا ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس شخص کو دیکھو جو تم سے کم تر درجے کا ہے، اس شخص کی طرف مت دیکھو جو مرتبے میں تم سے زیادہ ہے، اور ایسا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ تم اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو دی ہے حقیر نہ سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار ہے اور شکل و صورت میں اچھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس شخص کی طرف بھی دیکھے جو اس درجے میں اس سے کمتر اور کمزور ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنے سے زیادہ مالدار یا خوبصورت یا خوش لباس دیکھے تو فوراً اس شخص کو دیکھے جو ان باتوں میں اپنے سے کمتر ہو، تو حق تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق ہوگی، اور یہ بھی شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی طرح مجھے دنیا میں مبتلا نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت شبلی جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تو کہتے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والعقبہ، یعنی اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت میں عافیت کا عطا فرمائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا واقعہ ہے کہ کسی نے اس کو مارا اور قید کر دیا، تو اس نے امام غزالی سے شکایت کی، فرمایا شکر ادا کرو کہ اس سے بڑی بلا میں گرفتار نہیں ہوا۔ تو اس نے پھر امام سے شکایت کی کہ فرمایا کہ شکر ادا کر، اس سے بڑی بلا میں شکایت نہیں ہو، گرفتار نہیں ہوا۔ پھر اس سے بری ہو کر ایک دفعہ ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ اس نے امام سے شکایت کی تو امام نے صبر و شکر کی تعلیم دی۔ پھر بری ہوا تو کچھ دن کے بعد ایک یہودی نے قید کر دیا اور ہر گھنٹہ تکلیف دیتا تھا، زنجیر میں باندھ کر رکھا تھا۔ پھر اس نے امام غزالی سے شکایت کی تو امام غزالی نے کہا کہ صبر کرو، شکر کرو۔ اس نے کہا کہ اس سے بھی بڑی کوئی بلا ہے؟ تو امام نے کہا کہ صبر کرو، شکر کرو، اس سے بھی شدید بلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفر کا طوق تیرے گلے میں نہیں ڈالا گیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں زیغ مت ڈالیے۔ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، لہذا دنیا کے اندر اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر دنیا میں اپنے سے زیادہ نعمت والے کو دیکھے گا تو ہمیشہ ناشکری میں مبتلا رہے گا۔ کبھی دیکھے گا کہ یار اس کے پاس تو پوری جائیداد ہے، میرے پاس تو صرف 2 گھر ہیں، اس کے پاس تو پوری 10 گاڑیاں ہیں، میرے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، اس کے پاس یہ۔ تو اپنا تقابل نہ کرتا رہے، ان چیزوں میں اپنا تقابل نہ کرے۔ ہاں سابقوا بالخیرات، اپنا تقابل کرے نیکیوں کے اندر، یعنی نیکی میں اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھے، دنیا میں اپنے سے کم آدمی کو دیکھے۔ تو انسان کے مزاج میں نقل کرنا ہوتا ہے، تو جو شخص نقل کرتا ہے، ہر شخص نقل کرتا ہے، ہر شخص کرتا ہے، لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں اپنے سے بڑے کو دیکھو اور دنیا
دنیا میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، جب چھوٹے کو دیکھے گا تو شکر کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، شکر کرنے کا جی چاہے گا، اور دنیا میں اپنے سے بڑے کو دیکھے گا تو شکر کرنے کا جی نہیں چاہے گا، اور دل میں ہمیشہ شکوہ اور شکایت پیدا ہوتی رہے گی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے سوچنے سے کہ میرے پاس اتنا کم ہے، نعمت میں کمی آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، آپ اللہ سے پوچھیں کہ مجھے کیوں مال دیا ہے، کون سی نیکی ہے میری کہ مجھے آپ نے بہت زیادہ مال دیا ہے؟ کماتا تو میں بھی وہی ہوں جتنے دوسرے تاجر کماتے ہیں، لیکن میرے پاس اتنے آرڈر آ رہے ہیں، اتنے کام آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں پوچھ کے آؤں گا۔ اور دوسرا ایک آدمی آیا اور کہا کہ آپ پوچھئے کہ وہی نوکری میں کرتا ہوں، وہی نوکری دوسرے کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی فراوانی ہے، میرے پاس فراوانی نہیں ہے، آخر کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے میری نعمتیں چھن رہی ہیں، میرا مال کم ہو رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ جب وہاں سے واپس آئے تو فرمایا اس آدمی کو بلاؤ جس کے پاس بہت مال ہے۔ چنانچہ اس کو بلایا، کہ میاں تم شکر کرتے ہو، اور تمہارے شکر کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں اور بھی آیا، اور وہ یہ آیا کہ تم نعمتوں کی قدر بہت کرتے ہو، نعمتوں کا ادب بہت کرتے ہو۔ تو اس نے پوچھا کہ بھی وہ کیسے؟ فرمایا کہ تم ایسا کرو، صرف 1 کلو گندم لو اور تم اس کو کچرے میں بکھیر کے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور کچرے میں بکھیر کے آ گیا، پھر بھی اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پوچھا کہ بھی یا موسیٰ ابھی میری نعمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ میاں تم نے 1 کلو گندم تو کچرے میں بکھیری تھی، لیکن اس کے پیچھے تم نے 10 ملازم لگا دیے تھے کہ ایک دانہ بھی کچرے میں نہیں پڑا ہونا چاہیے، ایک بھی دانہ پڑا رہ گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم نے اس 1 کلو گندم کے ادب کے لیے، اس نعمت کی قدر کے لیے 10 آدمیوں کو کام پر لگایا، تو اللہ تیری نعمت میں اضافہ کیوں نہیں کریں گے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمتوں کی قدردانی کرو گے، زبان سے شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا۔ اور وہ جو دوسرا آدمی غریب تھا اس کو بلایا اور کہا کہ میاں اللہ نے فرمایا کہ تم شکر نہیں کرتے، شکر نہ کرنے کی بنیاد پر آپ کو، شکر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کی نعمتوں کو کم کر دیا۔ تو وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے قمیض بھی نہیں پہنی تھی، صرف اس کے ایک دھوتی باندھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا دیکھیں میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں تو میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی مرضی ہے، اللہ کا پیغام ہے، میں نے پہنچا دیا۔ وہ تھوڑا سا آگے چلا، ہوا آئی، وہ دھوتی بھی اڑ گئی، وہ دھوتی بھی ہوا چھڑا کے لے گئی۔ تو اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ بھی تو اللہ کی نعمت تھی۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہ حضرت اتنے مقروض ہوں اور یہ پریشانی وہ پریشانی۔ فرمایا کہ میاں اس زمانے میں فرمایا کہ ایک گردے کا ٹرانسپلانٹ ہو تو کتنے پیسے لگیں گے؟ کہا حضرت 1 لاکھ روپیہ، آج کل تو 50 لاکھ لگ رہا ہے، 1 لاکھ روپیہ۔ فرمایا 2 لاکھ روپیہ کمر کے ساتھ باندھ کے گھوم رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں غریب ہوں۔ ہمارے ساتھ بھی کوئی شخص ایسا ہو کہ ہم کسی کو ہدیہ دیں، وہ آگے سے شکریہ ادا کرے اور کہ بڑی آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے ہدیہ دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو آپ کا بھی جی چاہے گا دوبارہ دینے کو۔ اور اگر وہ لے کے جیب میں ڈالے، اچھا ٹھیک ہے یہ کہہ کے چلا جائے کہ بڑا بدتمیز ہے، اگلی دفعہ تو دینا ہی نہیں ہے اس کو۔ تو یہ ہمارا جب انسان کا مزاج ہے، الفطرۃ اللہ فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا ہے، لہذا شکر ادا کرنے کی خصلت ہے، اور شکر ادا کرنے کی کیفیت اس طرح پیدا ہوگی جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا داری میں اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھو۔ کہ امام حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے، کہنے لگے کہ یا اللہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، اے اللہ میں کتنا کمزور ناتوا ہوں۔ اور جب بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ میرے پاس جوتوں کے پیسے نہیں ہیں لیکن کم از کم چلنے کے لیے پاؤں تو ہیں، اور یہ آدمی گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے چل رہا ہے۔ تو اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھنے سے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔